السلام علیکم خواتین و حضرات، میں خالد بٹ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میڈیا آزاد ہے. ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کی ساری ایفرٹ ہمیں نظر آئی، آرمی کی طرف سے بھی ہمیں چیزیں نظر آئی. آرمی کورٹس کی بات ہوئی، اس بل کے حق میں کافی لوگوں نے ووٹ دیا، لیکن کچھ لوگوں کا اعتراضات بھی تھے. مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں میں. وہ اعتراضات کیا ہیں؟ کیا اس وقت یہ اعتراض اٹھانا ضروری ہے، یا اس وقت یہ ضروری ہے کہ کہیں یہ کورٹ کسی طرح ایکٹیو ہو جائیں؟ کیونکہ ہماری جو دوسری سول کورٹس ہیں ان کا حال آپ کے سب کے سامنے ہے. وہ اس قابل شاید نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سزا دے سکیں. حفظہ شاہ جیلانی، آپ کا شکریہ. تھینک یو. آپ کو تو جمہوریت کی اتنی وہ ہے، آپ کو تو بڑا تکلیف ہو رہی ہوگی. نہیں، تکلیف کی بات نہیں. دیکھیں، یہ بہت پرابلمٹک ہے میرے لیے کہ میں ایک یہاں پہ اسٹینڈ لوں، بیکاز آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اپنا عدلیہ وہ آزاد نہیں ہے، اور یہاں پہ کوئی ہمارا انسٹیٹیوشن کام نہیں کرتا ہے سوائے فوج کے. وہ صحیح طریقے سے وہ ہو سکتا ہے کہ جیسا مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا اور ناراض بھی ہیں، ان بڑی لمبی چوڑی باہر آ کے تقریر ان سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا کیسے مولانا صاحب آپ؟ میں بہت ٹھیک ہوں اور شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا، لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا اور کچھ کلیئر بھی کروں گا. ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں خان صاحب کی شادی ہوئی ہے، اس کی بھی مبارکباد مل گیا، آپ کو بھی مبارکباد. آپ سب کو بھی مبارک ہو. پورے قوم کو یہ مبارک. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہر ٹی وی چینل پہ آ رہی ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. بہت ساری اینکر خواتین جو تھی انہوں نے، اور بہت سارے اینکر تھے جنہوں نے مجھے بھی آفر کی شادی کی. خواتینوں کے علاوہ انٹرنیشنل اینکرز بھی سنا آپ نے؟ انٹرنیشنل بہت سارے. فاکس نیوز میں جو یہ موسم کی خبریں پڑتی تھی، اچھا کیا نام تھا اس کا؟ سر میں دیکھا نہیں. آپ کو پتا ہے؟ دونوں کو نہیں پتا؟ نہیں. چلے، اس کا نام تھا کیتھرائن زیٹا جان. یہ کر لیتے ہیں، کسی کا نام لینا مناسب نہیں اس لیے. اور ذات فے کر لیتے ہیں. لیکن ویسے یہ اینکرز اور پولیٹیشنز کا واقعی کیا مطلب رومانس ہو جاتا ہے وہیں پہ جب آپ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تو کیسے ہوا جب آپ کے پاس وہ آئی تو انٹرویو ہوتے ہوئے کیا ماحول کیا تھا؟ میں مجاہد بریلوی کا بتاتا ہوں. مجاہد بریلوی آئے اور آتے ہی انہوں نے وہ جو ڈنڈی چشمے کی منہ میں رکھتے نا، کیا ادا ہے اس آدمی کی. اچھا، وہ سی این این کی وہ ان کے ساتھ آئے اسامہ محسن کے ساتھ؟ نہیں، اچھا وہ تو الگ ہے. اسامہ محسن کی وہ صاحبہ محسن کو تو میں کہتا ہوں she is beautiful. نہیں ہوا اس کا کلر دیکھا؟ ماحول بتائیں پورا ایک ذرا فل ڈرامٹک کیا وہ ہوا یہ کہ ماحول بڑا اچھا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. اچھا باہر؟ ہاں. میں پکوڑے، وہ 2-3 پکوڑے کھا رہے تھے، ہم نے تو دیکھ رکھی ہوئی تھے، اب اپنا دیکھ میں سے نکال کے کھا رہے تھے. تو she was smiling. اس نے سوال اتنا خوبصورت پوچھا کہ میں تو امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. کیا سوال؟ اس نے مجھ سے پتہ کیا پوچھا؟ آپ کب سے سیاست کر رہے ہیں؟ اتنا خوبصورت سوال کون فینس بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ سے کوئی سوال کرے، کوئی تھوڑا سا سیریس. اس نے اتنا خوبصورت سوال بولا، میں نے کہا یا تو یہ آپ کے نے پوچھا ہے تو خوبصورت لگ رہا ہے، یہ کیسے؟ بہرحال ہم we used to date. ٹھیک ہے بس. نہیں، لیکن ویسے مجھ سے اور اب میں کہتا ہوں we are friends not partners. آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی آپ بھی اینکر ہیں تو آپ کا کبھی کسی سیاستدان، فیمیل سیاستدان کے ساتھ کوئی ایسا خوبصورت سیاستدان ہے کچھ اس ملک کے اندر، تو ان کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا انٹریکشن رہا؟ تو میں شیریں مزاری سے بات کرتا ہوں. نہیں سر، میری میں ان کی والدہ کی طرح ہوں. تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کسی سے انٹرویو لینے جا رہے ہو اور ایک دم دیکھیں آپ لوگ تو اینٹا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. نہیں، وہ تو آن دا کیمرہ، آف دا کیمرہ تو بڑے جگتیں چل رہی ہوتی ہیں، پھر تھوڑا بہت بات چیت. اور یہ کافی یہ تو شادی تک یہ ہوا ہے. ہمارے اینکرز بھی نے بھی آپس میں کی ہے اس میں. اینکرز آپس میں تو کرتے ہیں، لیکن سیاستدان بھی آپس میں کرتے ہیں، لیکن اینکر اور سیاستدان شاہد خان اور وسیم بدانے کی بھی آپس میں ہوئی تھی، میں نے سنا. وہ جو کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ ذرا فرمائیے گا آپ نے مخالفت کیوں کی اس ترمیم کی؟ میں نے اس لیے مخالفت کی کہ باقی سب نے حمایت کی. آپ پہلے جا کے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے حمایت کیوں کی، پھر بتاؤ. کیونکہ وہ خلاف ہیں دہشت گردی کے، آپ نہیں ہیں کیا؟ بات یہ ہے، سچی بات بتاؤں گا، کڑوی گولی لگے گی لیکن آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. میں شروع سے ہی الگ ہونا چاہتا تھا، اپنے خلیہ سے، اپنے جبے سے لے کر، اپنے سٹائل سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے شوقوں سے میں شروع سے الگ رہنا چاہتا تھا. اس لیے میں نے انکار کیا اس چیز کا. اعتماد میں نہیں لیا آپ کو؟ اصل ایشو یہ آپ اصل طریقہ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ نواز شریف مجھ سے پوچھتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے نواز شریف صاحب، یہ کسی ملک کے صدر سے ملنے جا رہے تھے. انہوں نے مجھے فون کیا، کہہ رہے سب کچھ ٹھیک ہے، بس سوٹ پہننا بھول گیا ہوں، کیا کروں؟ اچھا کچھ میں نے کہا وہ ضروری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ہی چلے جاؤ. آپ کو ایشو ہے کہ نواز شریف صاحب نے آپ سے پوچھا نہیں؟ دیکھیے بات پوچھتے کہ نہیں، کچھ لوگ ان سے اچھا تو پرویز مشرف تھا. آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ پہننا ضروری نہیں ہے، آپ نے بولا وہ کیا ٹائی پہننا ضروری نہیں.
وہ ٹائی کی بات تھی کہ میں نے یہ بولا کہ ضروری نہیں ہے کہ ٹائی بغیر ٹائی کے چلے جائیں. باقی جہاں تک بات ہے کہ ضرورت دیکھیں کچھ لو اور کچھ لو کی بنیاد پر بات ہوتی ہے. یہ نواز شریف سے اچھے تو پرویز مشرف صاحب تھے. کم از کم جو ان کے حامی تھے, جو ان کے ساتھ تھے, جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ان کو پلاٹ تو دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ پلاٹ. پلاٹ. پلاٹ کہاں سے آگے پلاٹ. میں اردو میں جواب دے رہا ہوں, آپ انگلش میں پلاٹ. پلاٹ 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 ٹھیک ہے. کم از کم وہ تو دیتے تھے, اس سے تو اچھا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, لیکن میں ان کا حمایت نہیں تھا. آفر بچوں کی یہ یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کرنا چھوڑ دو. ہم دونوں جی آفر یہ انگریز کا لفظ ہے, ہمیں نہیں پتا کیا. آپ بھی انگریزی بولتے ہیں, سب انگریزی بولتے ہیں. میں نے کبھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنی ایکسن یا کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کیا. پھر وہی معاملہ آ جائے گا. میں ذرا اس کو ادھر لے آتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہمیں جو, میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ جب ریولوشن سمجھتے تھے کہ ادارہ کھڑا ہو گیا, بڑے خوش ہوتے تھے ہم. جیسے چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں, ہاں عدلیہ, یہ انہوں نے سوائے بریکنگ نیوز دینے کے, آج مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ واقعی لے لیا اس فلانی چیز پہ مطلب آپ اس پہ انہوں نے کیا عدالت کے سٹرکچر کو کتنا سٹرونگ کیا. نیچے کی عدالتوں کے کام اگر اچھے ہوتے آج تو ہمیں ضرورت ہی نہ پڑتی. وہ نیچے کی عدالتوں پہ کیا کام کرتے, وہ تو اپنے نیچے اپنے بیٹے پہ کام نہیں کر سکے. واقعی یہ حل ہے اس کا سولوشن, یعنی یہ بالکل. اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو اور بھی سزائیں دینا مقصد ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے وہی بندہ جو اس کورٹ میں بیٹھا ہے وہی دے سکتا ہے. اور سزاؤں سے پہلے دیکھیں پریونشن, یعنی بعد میں کوئی ریاکشن سے بہتر ہے پریونشن. سپیڈی وہ کرنا پڑے گا نا. اس کے لیے آپ کو یہاں پر پھر ایویڈنس, آپ کی عدالتوں کا یہ حال ہے کہ اس میں کوئی ایویڈنس ابھی تک آ رہا ہے, کوئی نہیں آ رہا. دنیا میں تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے اس کی سسٹم ہمارا اتنے. لیکن ایجنڈا کلیئر کرنا چاہیے میرا خیال ہے پوری ملک کو اپنا. اور تمیز سے بات کرو, کلیئر کرنا چاہیے کیا, کس کو کہہ رہی ہو تم؟ نہیں ایجنڈا بڑا کلیئر ہے کہ سر میں منہ توڑ دوں گا تمہارا. ایجنڈا کس کو بول رہے ہو؟ ایجنڈا سر بڑا کلیئر ایجنڈا ہمارا, تو آپ کا پتہ نہیں. عدالتوں میں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے, سب کو جو انتظار کر رہے ہیں, جو روٹیاں توڑ رہے ہیں, سالن کھا رہے ہیں پچھلے سالوں سے. اور ان علماء کو بھی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون غلط سوچ رکھ رہا ہے اور کون صحیح سوچ رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے خواتین, تھوڑا بریک لیتے ہیں مولانا صاحب. بریک سے واپس آتے ہیں. مولانا صاحب اس بل کے خلاف کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, ایسے بھی جمہوریت ہے, آکے ان کا بھی ہے کہ کوئی سارے ضروری نہیں ہے, لیکن خلاف, لیکن اس وقت اس ملک میں بڑی ضرورت ہے. اتنے ہم اپنے بچوں کو مزید نہیں مرنے دے سکتے. کوئی بریک ہے, واپس آتے ہیں. اچھا یہ بول میں جگاڑ ہے کوئی آپ کی؟ نہیں سر, وہ ہماری بھابھی ہے نا, میں تو مطلب آپ نے نکاح نہیں پڑھایا تو آپ کو اتنا ایشو ہو رہا ہے. نکاح نہیں پڑھایا, پڑھانا چاہتے تھے. میں آج کل نکاح سنتا ہوں, پڑھانے ہم لوگ کے پڑھ لے گا. جی ویلکم بیک خواتین حضرات. بڑی اہم بات ہو رہی ہے اس بل پہ. آپ کچھ فرما رہی تھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 2 سال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ امن آ جائے گا؟ 2 سال کا چونکہ اس کا انف ہے, 2 سال انف ہے, اس میں پیس پاکستان میں. لیکن بات 2 سال یا 9 مہینے کی نہیں ہے, بات اصول کی ہے. کیا بات کہہ رہے تھے؟ نہیں مطلب دیکھیں نا, یہ ٹائم فریم کے اندر آپ اس کو 2 سال کر دیں, 9 مہینے کر دیں, یہ اس کی بات نہیں. اختلاف رہے گا. دیکھیں ہم سویلین سے نہیں گلا کر سکتے. چلو میں سویلین حکومت سے اپنے سیاستدانوں سے گلا نہیں کر سکتا, فوجیوں سے کر سکتا ہوں. کر سکتے ہیں. اتنے عرصے سے میں ان کے ساتھ, مطلب ان کی ظاہر ہمارے اپنی فوج ہے. لیکن اجلاس سے پہلے ایک ویڈیو بھی ہے, شاید وہ چلا بھی دیں ہم, کہ آپ کو الگ لے جا کے کچھ پیمپر کرنے کی کوشش کر نواز شریف صاحب. پیمپر الحمدللہ میں پیمپر والی عمر سے نکل چکا ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, انگریزی کا ورڈ ہے کہ آپ کو بڑا خوشامد کر رہے تھے. وہ کر رہے تھے کہ یار آپ کے گھر والے, آپ کی امی آپ کو پیمپر کر کے بھیجتے ہوں گے. جی وہ دوسرا کرنا والا, یعنی منانا, پیار کرنا. پیمپر اور پیار ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس کو پیار کے ساتھ پیمپر. کیا بات کر رہے تھے ویڈیو میں سر؟ ہماری تھی کچھ باتیں, اب ضروری تھوڑی کہ تمہیں ہر بات بتا دیں. نہیں سر, پھر بھی کچھ تھوڑا سا قوم جاننا چاہتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے, کافی چلائی چاہتے ہیں. وہ ہماری پرسنل بات تھی, پرسنل نہیں رہتا. نواز شریف صاحب تھے. یا تم لوگ اب ضد کر رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں. مجھے نواز شریف صاحب کو سائڈ پہ لے کر گئے, کہنے لگے کہ یہ کونے میں ایک نیا پارک کھلا ہے اور اس کے اندر بڑی پیارے پیارے قسم کے جھولے لگے ہوئے ہیں. اتنے نئے جھولے لگے ہوئے ہیں کہ ابھی تک رنگ ان میں جو بلو اور گرین میں پولیس والا رنگ جو کر رہے جھولوں پہ, وہ ابھی تک جو ہے وہ ہاتھوں میں لگ رہا ہے. چلتے ہیں دونوں بھائی. اب رولر کوسٹر میرے کمزوری ہے. اچھا, میں تو رولر کوسٹر کے بغیر مطلب I love it like anything. اچھا, اور مجھے تو اس طرح کے شوق ہے نا, بنجی جمپنگ, رولر کوسٹر, اور کول. یس کول. ہم تو 4-5 دوست مل کے گئے تھے یورپ کے ٹور پہ, اس پہ ایک انڈیا والوں فلم پہ بناتی ہے.
कौन सी? ऋतिक रोशन का करेक्टर उसने मेरा किया करेक्टर। सर अब हम सीरियस बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी के बिल के खिलाफ आपको कोई मतलब इशू नहीं है सिवाय इन पे हमला भी हुआ है, इमरान साहब पे हमले भी हुए हैं, और इसके बावजूद आपको पता है कि कितना सीरियस इशू है, उलमा को भी नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी डर रहे हैं। उलमा को तो जरूरी है कि सेम पेज पे आए, यानी कि लोगों को आप ये मैसेज देने कि लोग कहेंगे नहीं नहीं पता नहीं ये उलमा नहीं है साथ, तो पता नहीं आपकी पार्टी के मेंबर्स क्या सोचेंगे। मुझे आप बताएं, मेरे ऊपर हमला हुआ, बिल्कुल हुआ, वो दहशतगर्द जहन्नम वसल हो गया, मर गया, बर्बाद हो गया। अब मैं उसको कहां से पकड़ के लाऊं और इनकी अदालतों में पेश करूंगा, इससे सजा दे? वो तो मर गया, वो तो खप गया। फौज की अदालतों से मसला क्या आपको? फौज की अदालतों से कोई एक मसला नहीं। मैं देखिए सच बोलूंगा तो भामड़ मच जाएगा यहाँ पर, बता दो भामड़ मच जाएगा। लेकिन मैं भी फौजी अदालतों के हक में नहीं हूँ, तो आप बात करें, खुल के बात करेंगे, हक में तो हम थोड़ा इस वक्त हमें अपने बच्चों को हॉलिस्टिक। देखिए मैं इस बिल की बारीक भी ये जानता हूँ, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने बैरिस्टर हूँ, मैं बैरिस्टर की डिग्री ली हुई है। लॉ के स्टूडेंट? जी, मेरा पूरा नाम है बैरिस्टर मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन मैं बैरिस्टर सिर्फ शो मारने के लिए लगता है, ये सैफ वगैरह इन लोगों ने जब से लगाया है लगा रहे हैं। मैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मेरे पास इतनी किताबें हैं या यू नो समथिंग के बस अजीब। लेकिन ये बिल के ऊपर बात नहीं कर रहे ना कि बिल के ऊपर वाकई इशू क्या है। देखिए जमहूरियत के अलावा जैसे कि कह रहे हैं कि मैंने गोल्ड मेडल लिया था, मुझे सिखाएंगे ये लोग, मैंने गोल्ड मेडल लिया था। सर मलका ने अपने हाथों से मुझे गोल्ड मेडल बनाया था, अपनी तारीफें कर। मलका ने अपने हाथों से गोल्ड मेडल बनाया, बादशाह नाराज हो गया इस बात पे कि तुम उससे कान में क्या बात कर रही थी। उनके घर पर तलाक की नौबत आ गई, वो तो डियाना मरी है तो मसले हल हुए हैं कि उनका ध्यान किसी और जगह पे लगा। इशू क्या है आपको? इशू क्या है अदालती फौजों से? सिंपल सा इशू है, जमहूरी निजाम के अंदर फौजी अदालतें कर क्या रही हैं? कोई जरा पढ़ा लिखा आदमी जरा ये तो पूछे। ये बात है, ये तो पूछे। ये तो पूरी दुनिया में आप देखें ना, अमेरिका में 9/11 के बाद एक नया बिल ले आए थे और उसके मुताबिक वो दहशतगर्दी को उन्होंने एक नई शक्ल दे दी थी। आपके पुलिस तो नहीं लड़ सकती, ना आपका सियासतदान लड़ सकता, आपको इसके लिए फोर्स तो चाहिए। नहीं एक मिनट अपने सिविलियन आसिम बाजवा साहब आप बता रहे, आसिम बाजवा साहब आप बताएं। इसमें देखें टाइम लगे, स्ट्रांग हो जाए ना, आपकी अदालतों का हाल जो आपके सामने, इसमें टाइम लगे। आप तो एक सियासी पार्टी के कारकुन को आप सजा नहीं दे सकते, आप इन दहशतगर्दों जिनका बहुत सियासी पार्टियों को वैसे भी इस पेपर में वो नहीं करेंगे। इसकी तारीफ हमें देखनी पड़ेगी। देखिए कातिल फिर देखना पड़ेगा, 100 जिसने कत्ल किया वो भी, उसको भी सजा होनी चाहिए, और जिसने बम फाड़ा उसको भी सजा होनी। कैसे रह रहे हैं आपके मुल्क में? आप बताएं, आपका तो आप तारीफ कर देना मौलाना साहब, आप बताएं कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों की नजर में दहशतगर्दी क्या है, हमारी नजर में क्या है। हमारी नजर में तो किसी एक बंदे को मारा जिसने, वो भी मेरा ख्याल है उसको भी सजा होनी चाहिए। दहशतगर्दी की तारीफ क्या है? दहशतगर्दी की तारीफ बताऊं आपने, पहले तो ये बताऊं कि अमेरिका की जो आपने मिसालें दी वो एप्लीकेबल यहाँ नहीं है। अमेरिका इस दुनिया में एक डिफरेंट जगह पर है, हम डिफरेंट जगह पर। यहाँ ये जो तारीफ की बात है, यहाँ तो किसी को तारीफ ही नहीं पता कि दहशतगर्द की तारीफ क्या है। अव्वल तो दहशतगर्द की तारीफ करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल जो मैं जाती दौर दहशतगर्द की कोई तारीफ करे ही नहीं। ये करते हैं, ये फ्री होते हैं और बार बार फटते हैं। इनकी दहशतगर्द को तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि दहशतगर्दी की तारीफ ये है कि जो आदमी फट जाए या ठोस हो जाए। जी ये फट गया, बम नहीं फटा, हंसे नहीं आप, ये दहशतगर्दी की तारीफ है, हंसे नहीं। ठीक है कि कोई या तो फट जाए या ठूस हो जाए, ठीक है, वो है दहशतगर्द। इनको तो इतनी बात तो पता नहीं है। दूसरा चलो ये तो दहशतगर्द है जो टीवी पर आके दहशतगर्दी करते हैं। आपकी बरादरी के लोग क्या किया सर? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये कम दहशतगर्दी है। तो मौलवियों क्या दहशतगर्दी है? ये नजम सिटी के बारे में जो बात है ये कम दहशतगर्दी है। सर क्या 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 दहशतगर्दी है? आपको नहीं पता? आप नाम लो, इतने आप गैरतमंद बट हो तो आप नाम लो, आप नाम लो इनकी सारी बात में। नहीं सर क्या, मैं तो समझा नहीं, मैं तो मतलब मैं क्या नहीं समझा। मैंने आपको बट बोला है, कोई गुल्लू बट का बेटा तो नहीं बोला। नहीं मैं वही मैंने क्या किया है, हमने क्या किया सर? ऐसे कौन से एंकर्स हैं जो दहशतगर्दी की मज़ामत कर रहे हैं या उनके साथ हैं? आप याद देखें, जो भी बात है ये तो चलो हाथ से लेकर गया, ये तो अपने डैडी गुल्लू भट्ट का नाम नहीं लेकर, उस बेचारे को तो आपने 10-15 साल के लिए डाल दिया जेल, जिस पे चलता है। शीशे तोड़ने की क्या सजा है सर? ये नहीं मुझे आप बताइए, शीशे तोड़ने की क्या सजा? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं। शीशे तोड़ने की सजा 10-12 साल, जी 15 साल है, उम्र कैद है। आप बताएं
آپ سے پوچھ رہا ہوں, دہشت گردی ایکٹ میں آتا ہے. آپ نے تو کپڑے آج ایسے پہنے ہوئے جیسے ریٹائر ہو گئے ہیں آپ اسٹیل مل سے, اور بچوں کی شادیاں وادیاں کر کے باغبانی کر رہے ہیں, یہ وہ والے رنگ پہنے ہوئے آپ نے. بریک لے لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں مولانا صاحب, ساتھ ہی رکھتے ہیں, کوئک بریک کے واپس آئیں گے. بل کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت ملک کو. اگر تم بولو تو تمہارے ڈیڈی کے لیے میں ضمانت کی بات کرتا ہوں. گلو بٹ صاحب کا بیٹے ہیں, آپ گلو بٹ صاحب کے بیٹے ہیں. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. مولانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان سے یہی پوچھ رہے تھے ہم کہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی بھی معاملے میں حکومت کے ساتھ کوئی لینا دینا کر کے ہو جاتے ہیں, واحد ایسا ایشو جہاں ضرورت ہے, لیکن مولانا صاحب آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ بہرحال طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے پہلے میں طلال صاحب سے بات کر لوں مولانا صاحب, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. طلال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے سر آپ کو مبارک ہو, آپ کے عزیز لیڈر عمران خان صاحب نے شادی کر لی. سر نہیں, یہ ان کو مبارک ان کی کزن کی زبان میں دینی چاہیے. مبارک ہو, آدھا کام ہو گیا, تو یہ تو قوم کو مبارک ہو. نہیں سر, تو کوئی مطلب اس میں میرا خیال ہے اچھا کام کیا انہوں نے, اس پہ سب خوش بھی ہیں ان کے جو چاہنے والے سارے. خان صاحب کی تصویر میں نے دیکھی ہے آج, اور اس میں تو لگ رہا تھا جیسے ان سے کوئی زبردستی ہو رہی ہے. سر وہ افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے نا, وہ چاہ نہیں رہے تھے میرا خیال ہے اس وقت پہ کرنا, وہ زبردستی گھر والوں نے کروا دیا میرا خیال. مجھے لگتا ہے امپائر نے زبردستی شادی ان کی کروا دی ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی شیخ رشید صاحب سنگل ہیں, لیکن جو لوگ جو دل ہار بیٹھے ہیں, جو بیچارے پریشان ہیں, ان کے لیے شیخ صاحب سنگل ہیں ابھی تک. شیخ صاحب میرا خیال ہے شیخ صاحب سنگل ہی رہیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ان کے ساتھ نہ اسمبلی میں کوئی بیٹھنے کو تیار ہے, نہ کوئی اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن سر ٹھیک ہے, شہباز صاحب میرے دماغ میں شادی سے آ جاتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ چلے کھل کے کر لی ٹی وی پہ, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ہمارے, چھپ کے بھی کرتے ہیں. میں شادی کرنا تو اچھی بات ہے, اور بہت اچھا کیا انہوں نے, لیکن میرا خیال ہے اس شادی کے لیے اتنا لمبا دھرنا اور لانگ مارچ اور نیا پاکستان, یہ سارا کچھ یہ ذرا پہلے کر لیتے تو قوم بھی آرام سے ذرا کوئی سکھ کا سانس لیتی. 4-5 مہینے تو انہوں نے اپنی شادی کے لیے پوری قوم کو یرغمال بنائے رکھا. سر نہیں, یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں سر, آپ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ بیچارے یہ تو پرسنل ایشو ہے, وہ تو خیر قومی مفاد میں کوئی کام نہیں تھا. انہوں نے تو کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا جب تک نیا پاکستان نہیں بن جاتا. نہیں تو اب وہ دھرنا روکا, اب وہ والی سچویشن فریز ہو گئی نا, اب آپ اس میں تو نہیں ہے, آپ دھرنے سے بھی نکل آئے. پرسنل لائف کو اپنا جو آپ سیاست کریں, آپ پرسنل لائف بیچ میں گھسیٹیں گے تو پھر بیچ میں پھر پرسنل لائف سب آپ ڈسکس کریں گے. بات تو ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے, لیکن لوگوں نے بڑا میرا خیال اچھا دیا. اچھی بات ہے, تھوڑا کچھ قوم کے لیے شادی کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا میں, لیکن قوم میں ایک اچھی خبر تو آئی نا. چلیں آپ کی طرف سے بھی مبارکباد آئی ہے سر. میں مبارکباد دیتا ہوں, اور میں ہمیشہ سے دیکھیں اچھا کام کیا ہے. یہ چوائس صاحب ذرا فرمائیے گا, یہ امید کرتے ہیں ہم کہ یہ شادی جو ہے یہ دہشت گردی بل میں شامل نہیں کی ہوگی آپ نے؟ نہیں, اس کو کیسے, ہم تو اس پہ بڑے خوش ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب جو غلطیاں ہیں ان کے کان گھر سے ہی ان کے کھینچ لیے جائیں گے. اور سنا ہے بڑا سدھار دیا ہے انہوں نے, رحم خان نے انہیں. سر کیا کس طرح سدھار ہے سر؟ دیکھیں وہ سنا ہے بڑی سختی کر دی ان کی بہت ساری چیزیں پہ, ان کی روٹین پر, اور وہ پوری ہر چیز کا ان کا, اور ان کی صحت کے بارے میں بڑا خیال کر رہی ہیں, اور ہر چیز اب عمران پوچھ کے کرتے ہیں. اچھا, یہ تو بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے. آپ کو کیا ایشوز ہیں, آپ نے کیوں آپ واک آؤٹ کیا, آپ نے کیوں خلاف اس بل کے خلاف شادی کی بات؟ دیکھیے, جب جمہوریت کی بات آتی ہے, جب ڈیموکریسی کی بات آتی ہے, تو یہ دیکھیں فوج کو اپنے آئینی حوالے سے کام کرنا چاہیے. جب آپ نے یہ فوجی عدالتیں بنائے گئے تو پھر یہ جمہوریت کا ڈرامہ کیوں ہے؟ پھر آپ سیدھا فوجیوں کو بولے کہ آؤ بھائی حکومت کر لو. لیکن آپ نے کبھی فوج کی حمایت نہیں کی پچھلے کبھی بھی اپنی سیاسی زندگی میں؟ فوج کی میں نے حمایت کی ہے, اور کرنی بھی چاہیے. ہماری اپنی فوج ہے, کرنی چاہیے حمایت, لیکن that doesn't mean کہ آپ جو ہے اپنے جمہوری تقاضوں کو چھوڑ کر اور ہر چیز فوج کے حوالے کر دو. یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. تو یہ نون لیگ تو بالکل سیدھا فوج کو اللہ نے کی دعوت دی ہے. طلال صاحب, یہ پہلے مولانا صاحب سے اگر آپ کوئی ڈیل کر لیتے تو آپ کا میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب تو مان جاتے, پہلے بھی ہم نے انڈسٹری میں دیکھا ان کو ہر چیز میں مانتے ہوئے, تو آپ نے ڈیل نہیں کی کوئی ان سے؟ مولانا صاحب کل بھی ہمارے تھے, مولانا صاحب آج بھی ہمارے ہیں, مولانا صاحب آئندہ بھی ہمارے ہی ہیں. بالکل آپ فکر نہ کریں. مولانا صاحب سے ہم ان سے پوچھ ان کی امامت میں تو اے پی سی کے تمام لیڈروں نے دعا بھی کی, نماز بھی پڑھی, جس پر اتفاق رائے کیا گیا اس سارے قانون پہ.
لیکن سر یہ آپ بتائیں اگر یہ کیوں آپ لوگ سے، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اتفاق نہیں کر رہے؟ واقعی جمہوری تھریٹ ہے آپ کا دہشت گردی بل؟ نہیں، مولانا صاحب کو کچھ غلط فہمیاں ہوئی ہیں اور وہ مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں اس بل میں کچھ چیزوں کو، حالانکہ ان کے تمام تحفظات کو اس میں دور کیا گیا ہے۔ انڈرسٹینڈ کیا ہے؟ ایسی کون سی چیز کنٹروورشل لگ رہی ہے آپ کو جو جس کی وجہ سے یہ مدارس کی جو رجسٹریشن کی بات ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ ورسز میں کہتا ہوں عوام آ جائے گا سامنے، یہ تو عوام کی کھلی توہین ہے۔ ہم اب آپ کو بتائیں کہ ہم کتنے، یہ تو ویسٹ کا سارا پروپیگنڈا ہے۔ مدرسوں کو چیک نہیں ہونا چاہیے، مدرسوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے، مدرسے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے۔ کون سے وفاق کے اندر ہے؟ وفاق المدارس کے اندر ہے سارے۔ دیکھیے امریکہ کے اندر ایک آدمی اسکول کے اندر گھس کے فائرنگ کر دیتا ہے، سب کو مار دیتا ہے، یا کسی پبلک اسٹور پہ، وہ ہمارے مدرسوں سے تو نہیں، بالکل نہیں۔ ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دہشت گردی کا تانا بانا وہاں سے جا کے ملتا ہے۔ یہ طلال صاحب ہوا کیا مولانا صاحب کو اچانک؟ پہلے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ساتھ ہی ہیں تقریباً، یہ اچانک سے موڈ چینج کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، مولانا صاحب ہمارے ساتھ، میں نے کہا تھے نہیں، ساتھ ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ کو ہمارے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ مولانا صاحب نے کچھ چیزوں کا، مولانا صاحب نے دیکھیں نا کچھ چیزوں پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں ان کے تحفظات جو ہے وہ بالکل انہیں دکھائیں گے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تحفظات وہ ان کو پورا کیا جائے گا۔ ان کی جو کلیریفیکیشن چاہتے ہیں وہ انہیں پوری، ہم کلیریفیکیشن پوری دیں گے انہیں۔ نہیں، وہ آپ کو ضرور دینی بھی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یہ اچانک سے جو یہ دیکھیں، میرا تو ایک آئینی، میں نے آپ سے ایک اختلاف کیا ہے نا، تو آئین کے اندر اگر آپ اس طرح کی امینڈمنٹ کریں گے تو پھر آئینی طور پر پھر آپ مارشاء اللہ میں لگواتے ہیں، آئینی مارشاء اللہ۔ دیکھیں یہ فوجی عدالتیں پہلے سے ہی کام کر رہی ہیں، فوجی عدالتیں کوئی نئی نہیں بنائی گئی، ان کی جوریڈکشن جو ہے اس کو تھوڑا بڑھایا گیا ہے، اور وہ جوریڈکشن بڑھانے کے لیے یہ بل پیش کرنا پڑا۔ فوجی عدالتیں کوئی نئے سرے سے نہیں بنائی، پرانی کام کر رہی ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں فوج کی اپنی، کوئی سویلینز، کئی آلریڈی اس میں مقدمات چلتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی جوریڈکشن کو کچھ بڑھایا ہے، جس پہ مولانا صاحب کو ایک یا دو الفاظ پہ اعتراض ہے، مگر یہ اعتراض ہم نے پہلے بھی ان کے کئی دور کیے ہیں۔ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر ہماری امامت کروائیں گے دوبارہ۔ ایک منٹ آپ نے ہاتھ دکھانا، تم نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہے؟ جی ویلکم بیک خواتین حضرات، کچھ فرما رہے تھے آپ سر؟ دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ایک جمہوری دور ہو تو آئین کی تمام تر شکوں کے ساتھ اس پہ کام ہوگا۔ شک، تمام درشک جتنے بھی وقاری ہیں ان سب دیکھیں، سب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے، بلاول صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد پارلیمنٹ کی ناک کٹ گئی ہے۔ یہ ذرا ناک نون لیگ کی کٹی ہے، پیپلز پارٹی کی کٹی ہے، کس کی کٹی ہے سمجھ نہیں آئی مجھے۔ وہ تو پیپلز پارٹی کے آؤٹ سائیڈ ہو گئے ہیں۔ ناک کٹ گئی ہے تو بلاول کو چاہیے کہ اپنے زرداری صاحب کے کان کھینچیں، یہ تو وہ خود یہ کر کے گئے ہیں، اور یہ میرا خیال غلط ڈیفینیشن ہے۔ جمہوریت کو مضبوط اسی وقت ہوگی جب یہاں لوگوں کو انصاف ملے گا، امن ملے گا، اور انصاف اور امن دینے کے لیے پارلیمان کا ہی کام بنتا ہے کہ حالات کے مطابق فیصلہ کرے۔ پارلیمان نے حالات کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یہاں پہ معمول کے حالات نہیں ہیں، یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور یہاں پر جو مجرمان ہیں وہ ہمارے عام قانون سے اور عام یہ جو عدالتوں ہیں اس سے بڑے مجرم ہیں۔ انہیں ٹرائل کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے قانون چاہیے تھا جو 2 سال کے لیے امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ دیکھو یہ مولانا صاحب آپ کو میاں صاحب سائٹ پہ لے کے گئے تھے، کیا بات ہوئی؟ آپ سائٹ پہ لے کر گئے، انہوں نے کہا ناراض ہو آج پائے ساتھ کھائے گئے، تو میں اس پہ میں مان گیا کہ میں کہا یہ جو بھی خیر دیکھیں، یہ کھانے پینا ایک اپنی جگہ رہتا ہے، وہ بھی خوش خوراک ہے، میں بھی بہت سارا خوش خوراک ہوں۔ ناشتہ سنا صبح بڑا اچھا بنوایا تھا، وہ تو سارا میں کھا گیا تھا، انہوں نے پھر دوبارہ فرمایا۔ اچھا یہ آپ طلعت صاحب یہ ذرا بتائیے گا، آپ یہ مولانا صاحب سے کیا بات ہوئی تھی؟ سائٹ پہ لے کے گئے تھے، وہ کیمرہ دکھا رہے تھے ہمیں۔ مولانا صاحب سے ہمارا پیار ہے، اور پیار جو ہے وہ اس پیار کی باتیں مولانا صاحب کے کان میں میاں صاحب نے کہیں، اور پھر مولانا صاحب نے بھی اسی طرح کہا کہ I love you too۔
مولانا صاحب हमसे प्यार करते हैं और प्यार की बातें हम करते रहते हैं आपस में. लेकिन सर देखें ना हमारे पास प्यार दिखता ना, हमें प्यार दिख ही नहीं रहा। हमारे सामने ऐसी कुछ तस्वीरें भी आई हैं सर, सब जानते हैं कि सियासी जमातों के बड़े अहम रुकन, बड़े अहम लीडर ये कालादम तंजीमों के साथ खड़े हैं, विक्ट्री कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ भी कुछ होगा या सिर्फ ये बिल जो है ये दहशतगर्दी तक है सिर्फ? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं राना साहब को फांसी होगी? नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ जी सर। ये अब ये कौम ने लकीर हमारे बच्चों के खून ने खींच दी है. कोई सियासी जमात या कोई मजहब का नाम यूज करके इस्लाम को बदनाम करने वालों का जो भी साथ देगा, कोई भी बहाना बनाएगा, वो इस अपनी सियासत नहीं कर सकेगा. इसीलिए तो हम मौलाना साहब को प्यार से कहते हैं कि आ जाएं हमारे साथ, हम अपने साथ ही देखना चाहते हैं. आप तलाल साहब से कुछ एंड में बात करना चाहेंगे? तलाल साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप या तो अपने इदारे को मजबूत करें, अदलिया के निजाम को, ऐसी क्या बात हो सकती है कि कोई कानून से बड़ा मुजरिम हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता. पूरी दुनिया के अंदर अदालत काम करती है. अब ये कोई नए कोई सीन निकला है इनके कि इनके लिए हम अलग अदालतें बना. इन अदालतों में आप जैसे पुराने चीफ जस्टिस तो चले आपके लगे हुए थे ना, आप ही लगे, जिस तरह मस्जिद में मौलवी लगाते इसी तरह आपके लगे हुए थे, आप उनको मजबूत करते. सही, बिल्कुल. मैं मौलाना साहब आपको गलत फहमी है. हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे और मौलाना साहब आप हमारे हैं, हमारे दिल के अंदर रहते हैं. और मौलाना साहब मैं कहूंगा आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं मौलाना साहब, आप नहीं दूर जा सकते हमसे. आई लव यू टू, लेकिन तुम समझ नहीं रहे. असल में देखिए मसला इस जिस तरीके बात कर रहे हैं और जिस तरह आपने आई लव यू कहा तो मिल के फिर कुछ करते हैं, बात करते हैं, इस बात पे बात करते हैं बिल के बारे में. आप मौलाना साहब से मुलाकात जरूर करें. अकेले में नहीं मिलूंगा, प्यार मोहब्बत की तो बात करते चलेंगे हैं. हमारे दूसरे शोज में तो जाके झगड़े करना शुरू जाते हैं. यहाँ पे आई लव यू भी कह रहे हैं. मौलाना साहब हमारे दिल में रहते हैं. ये पूरे मेरे कोट के इस दिल में जेब के पास मौलाना साहब हैं. बिल्कुल मैं आई लव यू ना कहूँ तो और क्या कहूँ. दिल में ही रहते हैं, मेरे कोट पे ही रहते हैं. कौन सी जमात पढ़ते हैं? कौन सी जमात पढ़ते हैं? अव्वल आखिर जी. आप भी मुझे बहुत प्यारे रहे हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ. और आज मैं आपको SMS पे भेजूंगा. ठीक है तलाल साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, हमेशा में वक्त देते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. और तलाल साहब का नंबर आप मुझे देंगे? नहीं वो आप दे दीजिए. नहीं जी खातिन हज़रात, आपका शुक्रिया. आप बहुत खुश हैं तो खान साहब की शादी पे? बहुत खुशी हो रही है. अच्छी बात है ना, सब शादियां करें. आपको नहीं, आप सबको करनी चाहिए. देखिए ऐसी तो मुझे कई एंकर पर्सनल खवातीन ने बोला कि वो मुझसे शादी करना चाहती है. मैं रेडी नहीं था. देखिए शादी शादी क्या रिलेशनशिप है कि एंकर और सियासतदान करने किसी का गए. हाँ, और वहीं पे आप मतलब क्रश वाला जो चक्कर था, आप ऐसे सवाल किए कि आपने मतलब होता है लड़कियों के लिए बड़ा फिर अच्छा मोटिवेशनल प्रोफेशन है. फिर तो आपको भी भेजेंगे हम कुछ इंटरव्यूज कराने हमने आपसे. मैं आपको बताऊं, आप रेडी हैं? ये फॉक्स न्यूज की एक लड़की आई है मेरा इंटरव्यू लेने. पीछे पड़ गई कहती है कि विल यू प्लीज मैरी मी. मैंने कहा सॉरी आई कांट. कहने रीजन मैंने कहा देखिए ये दो लोगों की शादी नहीं होती, दो खानदानों और दो मतलब मुल्कों की शादियां होती है. दो मुल्कों की शादी. फेयर इनफ. आप हमें उम्मीद है कि आप भी एंकर हैं और आपको कोई भरोसा नहीं है. हो सकता है आप कल को हमें किसी पार्टी के चेयरमैन से हमारा इंटरव्यू ही करा दे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो जाए. नहीं अभी नहीं, मैं नहीं कर सकता. जी मौलाना साहब आपका शुक्रिया. हिफ्ज़ा शाह जिलानी आपका शुक्रिया. आप अगर आपका भाई प्रॉपर तरीके से रिश्ता लेकर आएगा तो बात. आज के लिए इतना ही. अगली दफा जब दोबारा हाजिर होंगे तो किसी नए इशू पे बहस करेंगे. ये कोई खातून एंकर है यंग? मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ. ढूंढते हैं ना आपके लिए बहुत सारी यंग